بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہودیوں کا خیبر فتح ہوا تو انہوں نے اسی غصے میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زہر آلود گوشت کا ہدیہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں آس پاس جتنے بھی یہودی ہیں انہیں بلا کر میری بارگاہ میں لاؤ۔ تو جب انہیں لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں ایک سوال پوچھوں تو کیا تم میرے سوال کا جواب صحیح سے دو گے؟ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جی ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے باپ کا نام فلاں ہے، ہمارے باپ کا نام فلاں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہم نے آپ سے جھوٹ بولا تھا لیکن آپ نے ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے پوچھوں ایک سوال تو کیا تم میرے سوال کا جواب صحیح سے دو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم دیں گے، کیونکہ اگر ہم نے جھوٹ بھی بولا تو آپ ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ کچھ دنوں کے لیے ہمیں بھی جنت میں کچھ دنوں کے لیے ہمیں جہنم میں بھیجا جائے گا، لیکن اس کے بعد ہمیں نکال کر ہماری جگہ آپ کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے ساتھ فرمایا کہ تم جہنم میں برباد رہو، اللہ کی قسم ہم کبھی بھی تمہاری جگہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر اب میں تم سے ایک سوال پوچھوں تو کیا تم میرے سوال کا جواب دو گے؟ تو وہ کہنے لگے جی ہاں ہم ضرور آپ کے سوال کا جواب صحیح دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے میرے سامنے یہ زہر آلود گوشت کیوں پیش کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم یہ جانتے تھے کہ اگر آپ جھوٹے نبوت کے تابع دار ہوئے تو آپ یہ گوشت کھا جائیں گے اور ہماری آپ سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر آپ سچے ہوئے تو یہ گوشت آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے آج بھی جو لوگ یہود و نصارہ کا اپنا دوست سمجھتے ہیں ان سے یہ کہنا تھا کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی بڑی سازش کا اتمام کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کیوں نہیں؟ اس لیے قرآن مجید نے صاف فرمایا تھا کہ یہ یہودی کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اگر ہم آج بھی ان پر بھروسہ کر رہے ہیں تو یہ محض ہماری حماقت ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ سلام پہنچے۔